بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہماری گفتگو کا موضوع صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، مکہ کے قریب ایک کنواں تھا جس کا نام حدیبیہ تھا، اسی نسبت سے اس علاقے کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال ایک خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی تیاری کر لی اور مسلمان عمرے کے ارادے سے احرام باندھ کر مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے۔ اب جب مسلمانوں کا یہ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو یہاں پر مسلمانوں کو اطلاع دی گئی کہ مکہ کے لوگ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور کسی بھی زور زبردستی کی صورت میں جنگ کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور مکہ کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کی بات چیت شروع ہوئی۔ کافی گفت و شنید اور بحث و تمہیز کے بعد مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے بیچ حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ طے پایا، ایک صلح ہوئی اور ایک اس صلح کو باقاعدہ لکھا گیا، کیونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اس لیے اس صلح کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی کئی شرطیں تھیں، جن میں سے چند ایک شرطیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو مثال کے طور پر ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، مسلمانوں کو اس سال واپس جانا ہوگا۔ اگلے سال مسلمان اگر چاہیں تو عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو مسلمان مکہ میں 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ 3 دن قیام کریں گے اور 3 دن کے بعد ان کے لیے مکہ سے واپس جانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح صلح نامہ کی ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان جب مکہ آئیں گے تو اپنے ساتھ کوئی جنگی ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، ہاں صرف ایک تلوار ساتھ لے کر آ سکتے ہیں اور وہ تلوار بھی نیام کے اندر رہے گی۔ اسی طرح ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس مدینہ پہنچ جاتا ہے تو مسلمان اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ شخص جو مسلمان ہو کر مکہ والوں سے اپنی جان بچا کر مدینہ میں پہنچا ہے، مسلمان اس شخص کو واپس مکہ والوں کے حوالے کر دیں۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے آتا ہے اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آتا ہے تو مکہ کے لوگ اس شخص کو واپس بھیجنے کے پابند نہیں ہوں گے، مکہ کے لوگ چاہیں تو اس شخص کو اپنے پاس روک سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی تھی کہ دونوں فریق اگلے 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک شرط اور بھی تھی کہ ارد گرد کے جو قبائل ہیں ان کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں تو مسلمانوں کے حلیف بن جائیں، چاہیں تو مشرکین مکہ کے حلیف بن جائیں۔ تو یہ چند شرطیں تھیں اہم جو زیادہ نمایاں تھی، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، جن پر صلح ہوئی تھی اور اس صلح کو ہم صلح نامہ حدیبیہ اور صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ صلح نامہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ اس صلح کو باقاعدہ لکھا گیا تھا، اور وہ جو لکھی ہوئی تحریر تھی وہ صلح نامہ ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا یہ صلح۔ تو جب ہم صلح حدیبیہ کہیں گے تو مطلب یہ صلح کا معاہدہ جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا، اور اگر ہم صلح نامہ حدیبیہ کہیں گے تو مطلب وہ دستاویز جس پر صلح حدیبیہ کی شرائط کو لکھ کر فریقین نے اس پر اپنے دستخط کر دیے۔ تو یہ فرق مختصر سا اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو مسلمانوں نے کی اس کا مسلمانوں کو فائدہ کیا ہوا، اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو دیکھیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کا اہم ترین قدم صلح حدیبیہ نظر آتی ہے۔ اس کی اہمیت کو ہم چند نکات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کا دروازہ کھول دیا۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی اس سے مسلمانوں کو ایک اطمینان حاصل ہوا، جو کہ بعض جو صلح کی شرائط تھی، سخت شرائط تھی، ان کی وجہ سے جو دل میں ایک ملال تھا وہ رفع ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو صحابہ صلح میں شامل تھے ان تمام کو جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، اور اس سے ہمیں ان لوگوں کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے جو صحابہ کرام صلح میں شامل تھے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صلح نامہ حدیبیہ مسلمانوں کی فتوحات کی بنیادی اینٹ، سنگ بنیاد کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس صلح نے مسلمانوں کے لیے پورے عرب کی فتح کے دروازے کھول دیے، اور عرب کی تسخیر کا عمل کھل کر شروع ہو گیا۔ اب کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہ تھی۔ قریش اس صلح کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، اور اب وہ مسلمانوں سے لڑنے کے قابل نہ رہے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور محض اس کے تقریباً 2 سال کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان معاشرے کی توسیع ہو گئی۔ اب تک مسلمان معاشرہ صرف مدینہ تک محدود تھا، اور مسلمان مدینہ سے باہر اپنی آمد و رفت کو محدود رکھا کرتے تھے، کیونکہ مدینہ پر مکہ والوں کے حملے کا خطرہ بہرحال موجود رہتا تھا۔ لیکن اس صلح میں جب یہ طے پا گیا کہ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو اس صلح نے تقریباً تمام قبائل عرب میں مسلمانوں کے میل جول کے دروازے کھول دیے، جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ اور اسلامی تعلیمات پورے عرب میں عام ہو گئی۔ یہ ایک بہت شاندار توسیع تھی جو آگے چل کر اسلام کی وسعت اور اسلام کے پھیلاؤ کا ایک بنیادی سبب بنی۔ ایک اور فائدہ اس کا یہ ہوا کہ اس صلح سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو ایک عرصے سے چپکلش اور کشیدگی چلی آتی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سے مسلمانوں اور کفار کا آزادانہ میل جول ممکن ہوا۔ تو اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمانوں اور کفار کا آزادانہ میل جول شروع ہوا تو جو کفار محض سنی سنائی باتوں کی وجہ سے مسلمانوں سے بدظن تھے اور انہوں نے اسلام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا تھا، جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور اسلامی تعلیمات کو مسلمانوں کی زندگی پر منطبق ہو کر اس کا فائدہ ان کی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ان کے دل میں اسلام کے بارے میں جو بدگمانیاں تھیں وہ ختم ہوئیں، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کے قریب آئے اور آہستہ آہستہ اسلام کے دامن میں سموتے چلے گئے۔ اسلام پھیلتا چلا گیا اور قبائل کے قبائل مسلمان ہو گئے، جس کی وجہ سے
عرب میں اسلام کی اشاعت کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ مسلمانوں کو معاشی طور پر بہت ترقی ملی، کیونکہ اب مسلمان پورے عرب میں آزادانہ طور پر تجارت کے لیے جا سکتے تھے، شام کی طرف بھی، یمن کی طرف بھی۔ اب انہیں یہ خطرہ نہیں تھا کہ کہیں راستے میں مکہ کے لوگ ان کی قافلے پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ یہ بات دونوں فریق طے کر چکے تھے کہ اب 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اور آنے جانے کی جو آزادی ہے وہ حاصل ہوگی، سفر کی آزادی دونوں فریقین کو حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ اب مسلمانوں میں دفاعی قوت میں بہت ترقی ہوئی، کیونکہ ایک تو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ اس کا اندازہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 1500 کے قریب تھی، لیکن جب وہ 2 سال کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے آتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کا لشکر تقریباً 10,000 کی تعداد تک پہنچ چکا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی سیاسی فتح صلح حدیبیہ کے بعد ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے بعد قریش مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اور دوسرا یہ کہ اس معاہدے میں جب مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ریاست نے باقاعدہ مذاکرات کیے اور باقاعدہ صلح کی، تو یہ گویا کہ عملی طور پر اسلامی ریاست کو باقاعدہ ریاست اور باقاعدہ ایک طاقت تسلیم کرنا تھا۔ تو اس صلح میں پہلی دفعہ تحریری طور پر مسلمانوں کو مقابلے کی طاقت تسلیم کیا گیا، پہلی دفعہ باضابطہ طور پر اسلامی ریاست کو مان لیا گیا، ورنہ اس سے پہلے تو مسلمانوں کو ایک کمزور باغی گروہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب مسلمانوں کی حیثیت باقاعدہ ایک قوم کی ہو گئی، تاکہ اور یہ شناخت کھل کر اس کے بعد سے آج تک الحمدللہ جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو قوم کے طور پر شناخت کیا گیا، یہ شناخت آج تک قائم ہے اور رہتی دنیا تک یہ شناخت انشاءاللہ مزید ترقی پاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس صلح کی بات کریں کہ کیا فائدہ ہوا، تو اس صلح کی وجہ سے، اس صلح کی شرائط جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، ان کو اگر دیکھیں، کوئی بھی شخص دیکھے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ اب تک مسلمانوں کو، بلکہ آج بھی مسلمانوں کو ایک جنونی اور جنگجو قوم سمجھتے ہیں لوگ۔ اس معاہدے نے یہ تاثر ختم کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ مسلمان امن پسند قوم ہے۔ مسلمانوں کی اور اسلام کی حقیقی تصویر اگر دیکھنی ہو امن پسندی کے حوالے سے، تو صلح حدیبیہ حقیقی تصویر دکھانے کے لیے کافی ہے۔ اور اس معاہدے پر شروع میں تو بہت سارے لوگوں کو تحفظات تھے، جن میں جلیل القدر صحابہ کرام کے دل میں بھی ملال تھا کہ ہم کیوں اتنی سخت شرائط پر صلح کر رہے ہیں، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور آپ کے تدبر کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ اس کارروائی کے مکمل ہونے تک تو بار بار جذباتی فضا پیدا ہوئی اور بار بار یوں لگتا تھا کہ شاید یہ معاہدہ نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اسٹیپ ڈاؤن کر کے یہ معاہدہ کر لیا۔ تو ظاہری طور پر تو مسلمان اسٹیپ ڈاؤن کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی، جو شاید کسی جنگ کے نتیجے میں بھی اتنی بڑی فتح حاصل نہ ہو پاتی۔ اس کے علاوہ صلح حدیبیہ اسلام کی خارجہ پالیسی کا ایک بے مثال نمونہ ہے، کیونکہ قریش کا اس صلح پر آمادہ ہو جانا یہ اسلامی ریاست کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کی کھلی جیت تھی، کیونکہ یہی وہ صلح حدیبیہ ہے جسے عہد نبوی کا آپ شاہکار کہہ سکتے ہیں، بالخصوص خارجہ محاذ پر، کیونکہ ابتدا میں تو آپ دیکھیں بظاہر تو یوں لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں، مسلمان خوف میں صلح کر رہے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں ثابت کیا کہ یہ دبنا نہیں تھا، یہ ایک حکمت عملی تھی
جس کا نتیجہ 2 سال کے بعد فتح مکہ کی صورت میں سامنے آیا، اور عرب کے اندر اب مسلمانوں سے لڑنے والی کوئی قابل ذکر قوت باقی نہ رہی۔ تو اس صلح سے تمام عرب پر گویا کہ مسلمانوں کی حکمرانی کی راہ ہموار ہو گئی۔ مسلمانوں نے قریش کی طرف سے بے فکر ہو کر یہودیوں کو بھی زیر کر دیا، اور بے شمار قبیلے مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صلح سے مسلمانوں کی جو سیاسی قوت ہے وہ بھی بڑھ کر سامنے آئی، عسکری قوت میں بھی اضافہ ہوا، معاشی قوت بھی بہت بڑھی، اور مذہبی قوت بھی بہت بڑھ گئی، اشاعت اسلام میں ترقی ہوئی۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، اس کی جو بنیادی اینٹیں، اس کے جو بنیادی قدم ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین قدم صلح حدیبیہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین حکمت عملی، اپنی بہترین فہم و فراست سے کی، اور وہ نتائج صلح سے حاصل کر لیے جو شاید کسی جنگ سے بھی حاصل نہ ہو سکتے۔ آنے والی گفتگو میں بھی انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے برپا کیا، اس کے لیے کیا قدم اٹھائے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر سوال موضوع سے مطابقت رکھتا ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی اور اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔